بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ساحر لدھیانوی کی نظم نگاری پڑھیں گے۔ شاعر کا نام چودھری عبدالحی تھا اور تخلص شاعر تھا۔ شاعر لدھیانوی کی پیدائش 8 مارچ 1921 عیسوی کو لدھیانہ میں ہوئی اور انتقال 1 اکتوبر 1980 عیسوی کو ممبئی میں ہوا۔ شاعر کے والد کا نام چودھری فضل محمد ذیل تھا جو لدھیانہ شہر کے ایک علاقہ لوڈھوال کے جاگیردار تھے، اور والدہ کا نام سعدہ بیگم تھا جو کہ ان کی والد کی 11ویں بیوی تھیں۔ شاعر لدھیانوی نے ابتدائی تعلیم مالوہ خالصہ اسکول لدھیانہ میں حاصل کی تھی اور اسکول کے استاد اس وقت مولانا فیاض ہریانوی تھے۔ شاعر لدھیانوی نے مالوہ خالصہ کالج سے میٹرک کا امتحان 1937 عیسوی میں پاس کیا تھا۔ شاعر لدھیانوی کے شعر گوئی کا آغاز نظم گوئی سے کیا تھا۔ شاعر لدھیانوی نے اپنی پہلی نظم لکھ کر اپنے استاد فیاض ہریانوی کو دکھائی تھی۔ شاعر لدھیانوی نے اپنے تخلص کے لیے لفظ شاعر اقبال کے لکھے ہوئے مرثیہ داغ کے حصے سے اخذ کیا تھا۔ اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی، سینکڑوں شاعر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی۔ شاعر لدھیانوی اپنی شعری زندگی کے ابتدائی دور میں شاعر کے نام سے لکھتے تھے۔ شاعر لدھیانوی کو گورنمنٹ کالج لدھیانہ اور دیال سنگھ کالج لاہور سے نکالا گیا تھا۔ شاعر ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی سے بھی وابستہ رہے، جس کی وجہ سے ان کی کئی نظمیں ضبط ہوئیں اور ان کی نظموں میں ایک شعلہ نمائی بھی ہے۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیوز آپ تک پہنچتا رہے۔ شاعر کی شاعری میں عورتوں کے تقدس کی پامالی کا شدید احساس ملتا ہے۔ شاعر لدھیانوی کے دوستوں میں کامریڈ مدن لال، حافظ لدھیانوی، حمید اختر، احمد ریاض، سوج کشمیری، گوپال متل، دیویندر ستیارتھی اور حفیظ ہوشیار پوری وغیرہ تھے۔ ان سب سے زیادہ سوالات نہیں پوچھتے ہیں، بس شعری مجموعہ اور پیدائش اور وفات اور نظموں سے زیادہ سوالات بنتے ہیں، اس لیے آپ ان سب کو اچھے سے ذہن نشین کریں۔ شاعر لدھیانوی نے ادب لطیف، شعیرہ، شاہکارہ، شاہراہ، پریت لڑکی وغیرہ کی ادارت بھی کی تھی۔ شاعر لدھیانوی صنف اول کے نغمہ نگار تھے۔ نغمہ نگاروں میں سب سے پہلے شاعر کا مجموعہ کلام اور متعدد فلمی نظموں کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے شاعر لدھیانوی کا مجموعہ اور متعدد فلمی نغموں کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے۔ شاعر خواجہ احمد عباس کی طرح فلم رائٹرز ایسوسی ایشن کے صدر رہ چکے ہیں۔ شاعر نے دوسری عالمی جنگ کے وقت عالمی امن تحریک کی حمایت میں امن عالم کے موضوع پر 184 مصرعوں پر مشتمل شاہکار طویل ڈرامائی نظم پرچھائیاں لکھی تھیں۔ نظم پرچھائیاں کس کی ہے تو شاعر لدھیانوی کی ہے، جو کہ انہوں نے 184 مصرعوں پر لکھا تھا۔ ہم شاعر لدھیانوی کی شعری مجموعہ دیکھ لیتے ہیں۔ تلخیاں، جو کہ 1944 عیسوی میں شائع ہوا، یہ شاعر لدھیانوی کی پہلا مجموعہ ہے۔ او کی کوئی خواب بنے 1971 عیسوی میں شائع ہوا، اور تیسرا ہے گاتا جا بنجارا، جو کہ گیتوں کا مجموعہ ہے۔ شاعر لدھیانوی کے شعری مجموعے میں تلخیاں، او کی کوئی خواب بنے اور گاتا جا بنجارا یہ تینوں ہیں۔ ہم دیکھ لیتے ہیں اہم نظمیں کون کون سی ہیں جو کہ شاعر لدھیانوی نے لکھی ہیں۔ تو پرچھائیاں، تاج محل، چکلے گریز۔ تاج محل، چکلے اور گریز ہمارے UGC نیٹ جے کے نصاب میں شامل ہے۔ کبھی کبھی کسی کو اداس دیکھ کر، جشن غالب، نورجہاں کے مزار پر، آج، اے شریف انسانوں، جو کہ ہند پاک جنگ کے وقت لکھی تھی۔ اہم نظموں میں پرچھائیاں، تاج محل، چکلے گریز، کبھی کبھی کسی کو اداس دیکھ کر، جشن غالب،
نورجہاں کے مزار پر آج شریف انسانوں۔ اعزاز و انعامات دیکھ لیتے ہیں۔ شاہ لدھیانوی کو حکومت ہند نے پدم شری کا اعزازی خطاب 1971 کو عطا کیا تھا۔ پوچھا جاتا ہے شاہ لدھیانوی کو پدم شری کا ایوارڈ کب ملا تھا، تو 1971 کو۔ شاہ لدھیانوی کو آؤ کہ کوئی خواب پونے کے دوسرے ایڈیشن کی اشاعت پر سوویت لیڈر نہرو ایوارڈ 1973 میں ملا تھا۔ شاہ لدھیانوی کے متعلق مختلف آراء و خیالات دیکھ لیتے ہیں۔ حافظ لدھیانوی کا ماننا ہے کہ اس یعنی شاہ لدھیانوی کی شاعری کا آغاز انقلاب کے نعرہ سے ہوا۔ اس کی ابتدائی شاعری میں شاعری کم اور نعرہ بازی زیادہ تھی۔ شاہ لدھیانوی کی ابتدائی شاعری میں شاعری کم تھی اور نعرہ بازی زیادہ تھی، حافظ لدھیانوی کا ماننا ہے۔ خواجہ احمد عباس کے مطابق شاعر پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی فلمی شاعری میں ایک خالص ادبی معیار قائم رکھا بلکہ شاعروں کا رتبہ بھی فلم انڈسٹری میں بڑھایا۔ شاعر پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی فلمی شاعری میں ایک خالص ادبی معیار قائم رکھا بلکہ شاعروں کا رتبہ بھی فلم انڈسٹری میں بڑھایا، یہ خواجہ احمد عباس کا قول ہے۔ علی شہزاد جعفری کا خیال ہے کہ دنیا کی نسبت سے زائد آبادی نے امن عالم کے محشر پر اپنی پھیرشبت کی ہے۔ شاعر نے ایک خوبصورت نظم پرچھائیاں لکھ کر اپنے دستخط کیے ہیں۔ اب ہم شفیق فاطمہ شیرا کے متعلق کچھ اہم معلومات دیکھ لیتے ہیں۔ شفیق کا نام شفیق فاطمہ تھا اور تخلص شیرا تھا۔ فاطمہ نے اپنا تخلص قرآن شریف سے اخذ کیا تھا۔ شیرا ایک ستارے کا نام ہے جس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ شیرا کی پیدائش 17 مئی 1930 کو ناگپور میں ہوئی اور انتقال 13 اگست 1921 کو حیدرآباد میں ہوا۔ شیرا کی پیدائش 17 مئی 1930 کو ناگپور میں ہوئی اور انتقال 13 اگست 2012 کو حیدرآباد میں ہوا۔ شیرا کے والد کا نام سید شمشاد علی تھا اور والدہ کا ظفرالنساء بیگم تھا جو کہ شاعرہ تھیں۔ شیرا کے پردادا سید قاسم شاہ افغانستان سے تلاش معاش کی خاطر ترک وطن کر کے ہندوستان آ بسے تھے۔ شیرا نے اردو، عربی اور فارسی کی تعلیم اپنی والدہ سے اور انگریزی کی تعلیم اپنے والد سے اور مراٹھی کی تعلیم اسکول میں حاصل کی تھی۔ شفیق فاطمہ شیرا اپنی والدہ سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی اور انگریزی کی تعلیم اپنے والد سے اور مراٹھی کی تعلیم اسکول میں حاصل کی تھی۔ شیرا نے بی ایڈ اور ایم اے پرائیویٹ طور پر کیا تھا۔ شیرا نے بی ایڈ اور ایم اے پرائیویٹ طور پر کیا تھا۔ شیرا حافظ قرآن بھی تھی۔ انہوں نے خود کسی استاد کے بغیر شوق سے قرآن حفظ کیا تھا۔ شفیق فاطمہ شیرا جو ہیں وہ بغیر کسی استاد کے اپنے شوق سے قرآن حفظ کیا تھا۔ شیرا نے گیتا مراٹھی میں پڑھی تھی۔ انہوں نے نظم شفیع الامم کا گیتا کی جانب اشارہ کیا ہے۔ شیرا کی شادی 1965 میں ہوئی تھی اور اس کے بعد حیدرآباد آ گئی تھی۔ اس سے پہلے ناگپور اور اورنگ آباد میں سکونت پذیر تھی۔ شیرا نے آزاد کالج اورنگ آباد میں بطور لیکچرر معلمہ کا فریضہ انجام دیا تھا۔ شیرا نے 19 یا 20 سال کی عمر میں اپنی بڑی بہن کے لیے نذرانہ کے عنوان سے نظم لکھ کر اپنی شاعری کی ابتدا کی تھی۔ شیرا نے 19 یا 20 سال کی عمر میں اپنی بہن کے لیے نذرانہ کے عنوان سے نظم لکھ کر اپنی شاعری کی ابتدا کی تھی۔ شیرا کی باضابطہ شاعری کا آغاز 1952 سے مانا جاتا ہے جب ان کی نظم وفصیل اور تگہائے شعراء نے بچپن میں علامہ اقبال کی پیام مشرق کا منظوم ترجمہ کیا تھا۔ رسالہ شاعرہ میں شائع ہوئی تھی۔ بقول شیرا ظلم و استحصال کے رد عمل
میں ان کی شاعری وجود میں آئی تھی۔ شاعری میں شیرہ کا کوئی مستقل استاد نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی نظموں کو شائع کرانے سے پہلے کسی بھی ادیب یا شاعر کو دکھا لیتی تھی۔ شیرہ فارسی شعراء میں حافظ سے غایت درجہ متاثر تھیں۔ شیرہ کی شاعری میں اجنتا اور ایلورا کی کچھاؤں، ٹیپو سلطان، سیتا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف علیہ السلام، شیام اور نند وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ شیرہ نے شعری مجموعے آفاق نوا میں شامل تم نظم فجر کالاو کو اپنے والد مرحوم کی یاد میں لکھی ہوئی نظم بتایا ہے۔ شیرہ نے اپنی نظم صدا بشیرہ کو ایک خود نوشت قسم کی نظم بتایا ہے۔ اب ہم شفیق فاطمہ شیرہ کے شعری مجموعے دیکھ لیتے ہیں تو گل شفورہ جو کہ 1987 عیسوی میں شائع ہوئی، گل شفورہ 1987 عیسوی میں شائع ہوئی جو کہ پہلا شعری مجموعہ ہے، اور آفاق نوا 1987 عیسوی میں شائع ہوئی، اور کرن یادداشت بھی ان کا شعری مجموعہ ہے۔ کلیات جو ہے سلسلہ مکالمات، شفیق فاطمہ شیرہ کے کلیات کا نام ہے سلسلہ مکالمات۔ نشام میں شامل نظمیں تو بازیابی جو کہ کرن یادداشت میں شامل ہے، اور بازگشت آفاق نوا میں شامل ہے۔ آج ہمارا UGC نیٹ کے نصاب یونٹ 4 اردو نظم مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم اگلے ویڈیو میں داستان سے متعلق باتیں کریں گے۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ حافظ۔